ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز ناظرین کرام، نگاہوں کے نگر سے شکر گزاری کی دہلیز پر محمد شاہ جہان مدنی کی منتظر نگاہیں آپ کو امہ چینل کے اس عظیم پروگرام جس کا عنوان گریٹسٹ کمپینینز آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں خوش آمدید کہتی۔ جمادی الثانی کا ماہ مبارک ہے اور 22 جمادی الثانی کو خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ مسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال پاک ہے، اور نہ صرف برطانیہ کی سرزمین میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل ایمان بستے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم رفیق کی بارگاہ میں صاحبان فکر و نظر، غلامان مصطفیٰ نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا آج کا یہ روح پرور اور نورانی پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سامعین محبت، کون سیدنا صدیق اکبر جو وفاؤں کے بادشاہ ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر جن کو اللہ نے منتخب کیا اپنے محبوب کی تصدیق کے لیے؟ آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، کنیت آپ کی ابو بکر، صدیق اور عتیق آپ کے القابات ہیں، اور اسی سلسلے میں آج ہمارا سلسلہ گفتگو جو اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، انہی حقائق پر چلتے چلتے، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میرے ساتھ میرے معزز مہمان جو اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، محتاج تعارف نہیں ہیں، نوجوان مذہبی اسکالر جانتے ہیں، اہل برطانیہ بھی ان کو، علامہ غلام ربانی اخوانی، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت برطانیہ اور یورپ۔ آپ کو میں علامہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں۔ تعارف کے بعد سامعین محبت عرض کرتا چلوں، آپ کا اسم گرامی عبداللہ، کنیت آپ کی ابو بکر، اور اسی نام سے بلاد اسلامیہ میں اور اہل ایمان آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ دن شروع ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں، پھل پکنا شروع ہو جائے اس کو باکورا کہتے ہیں، جوانی آئے اس کو بکارت کہتے ہیں، اور اسی سے علماء ملت اسلامیہ فرماتے ہیں کہ ہر معاملہ خیر میں اول آنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ بکر کا معنی آگے بڑھنا ہے، سبقت لے جانا ہے، ہر چیز کے آغاز کو بھی بکر کہتے ہیں۔ اس نسبتوں سے یہ جو آپ کی کنیت ہے، اس کنیت کی معنویت آپ کی ذات میں نمایاں نظر آتی ہے۔ ابو بکر صدیق کی سیرت پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اگر اس امت میں سب سے پہلے مسلم ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سب سے پہلے موحد ہیں جنہوں نے خدا کی توحید کا اقرار کیا اور آقا ختمی مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ مردوں میں سے تو وہ ذات بھی جناب ابو بکر صدیق کی ہے، اور کنیت کی معنویت پائی جاتی ہے کہ ہر نیک اور خیر میں اول آنے والے اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مبلغ اگر ہیں اس امت کے تو ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے نمازی جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے جو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، محسن احسان والوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات ہے۔ ذات میں اول ہیں، درجات میں اول ہیں، خدمات میں اول ہیں، صفات میں اول ہیں، حسنات میں اول ہیں، خیرات اور صدقات میں اول ہیں، مشاہدہ یار میں بھی اول ہیں، اور جمال محبت مصطفیٰ میں بھی اول ہیں۔ انہی حقائق سے پردے اٹھانے کے لیے ملتمس ہوں علامہ غلام ربانی اخوانی سے کہ وہ ان حقائق کی روشنی میں ہمیں کیا میسج دیتے ہیں۔ جی ربانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں گریٹسٹ کمپینین کے عنوان سے اس خوبصورت پروگرام کے شروع کرنے پر امہ چینل اور ان کے تمام رفقا اور جو اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں ممد و معاون ہیں، ان ساروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ امر بہت ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے فیض پانے والے افراد کے اخلاق، عادات اور ان کے زندگی کے لیل و نہار سے آگاہ کیا جائے، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ بارگاہ اور مکتب نبوی سے فیض پانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے وابستہ رہنے والے کتنی شانوں کے، کتنی عظمتوں کے مالک تھے۔ اور اس سلسلے کی جو پہلی کڑی ہے، یقیناً وہ سلسلہ خود بڑا عظیم سلسلہ ہے، آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں۔ کون جماعت ایسی ہے کہ جسے من حیث الجماعت کہا جائے کہ النجوم اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ہر فرد اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی صفات کے حوالے سے، اپنے کمالات کے حوالے سے ایک باغ مصطفیٰ کے گلشن کا کھلتا ہوا پھول نظر آ رہا ہے۔ لیکن جیسے باغ میں ہر طرح کے پھول کھلے ہوتے ہیں، مگر کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جنہیں پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو گلشن ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اس گلشن میں انفرادی شان کے ساتھ جو مہکتا ہوا پھول ہے اسے صدیق اکبر کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان اور آپ کا لقب ابو بکر اور والد کا ابو قحافہ، آپ نے اس حوالے سے جس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ پہلے موحد، پہلے مبلغ، پہلے مصلی اور ایمان کی حالت میں جمال یار کا مشاہدہ کرنے والے اور اس میں بھی سبقت کمانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر تمام فضائل کو اور ان کے تمام کمالات کو بیان کیا جائے تو نہ جانے کتنے دفتر درکار ہوں گے، نہ جانے کتنی مجلسیں درکار ہوں گی، کتنی مجلسیں شام سے صبح اور صبح سے شام میں بدل جائیں۔ لیکن جو بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ قدم قدم پر وابستہ رہنے والا ہے، جو ہر لمحے ہر گھڑی رسول اللہ کے قدموں کی خیرات پانے والا ہے اور خلوت میں جلوت میں آقا کے نورانی پیغام سے اور نورانیت سے اپنے قلب کو ظاہر و باطن کو منور کرنے والا اور بدن کو معطر کرنے والا ہے، ان کے کمالات مکمل نہیں ہو سکتے۔ مگر یہ چند پہلو ایسے ہیں جن پر یقیناً آج کی گفتگو میں ہم آج کی اس مجلس میں گفتگو کریں گے۔ اولیت کے حوالے سے ربانی صاحب یہاں پر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں ہمارا یہ محبتوں کا پروگرام ہے، نفرتیں بانٹنا ہمارے جو ہے مسلک کا اور ہمارے طریقہ کار کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے۔ ہر نمازی جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہے، وہ ایک دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر میرے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ اور انعام یافتہ لوگوں کی جو تفسیر قرآن کریم فرقان حمید بیان کرتا ہے، دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا کن کا؟ انعام یافتہ لوگوں کا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، یعنی نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقیت کا ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور امام راضی نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہاں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہدایت کے طلب کرنے کا حکم دیا ہے جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صدیقین تھے۔ اگر معاذ اللہ وہ ظالم ہوتے تو آپ کی اقتدا کرنا جائز نہ ہوتی۔ تو ان آیات بینات کی روشنی میں اگر ہم اپنے ناظرین کو، اور پوری چونکہ امہ چینل ہے، پوری امت کے لیے ہمارا یہ میسج ہے، ان آیات کی روشنی میں آپ کیا کہیں گے کہ مرتبہ نبوت کے بعد صدیقیت انعام، بہت بڑا انعام یافتہ احباب جو ہیں صدیقین کے جمع ہے، لیکن ان میں صدیق اکبر جو ہیں وہ ایک ہی ابھی قحافہ کا بیٹا یار غار مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان آیات کی روشنی میں جو ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اہم بات ہے اور بہت خوبصورت بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ سارے نبی ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے، اور ہم اس کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ کتاب جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری اس کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور ان سے پہلے والی کتابوں کا بھی اقرار کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم